الرحمن الرحیم السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علی نور وزیر کتونکو د پاکستان تحریک انصاف MNA کمل شاذوب صاحب سره موجود یم. د دوی سره به مونږ چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی او دینه علاوه چې کوم رژیم چینج وو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم کړی شو، موجوده چې کوم حکومت دی لکه مختلفې سیاسي پارټۍ سره یو ځای شوي دي، نو دوی حکومت جوړ کړی دی چې کوم مختلفو سیزونو پرایسز دي چې کوم د ډالر په قدر کې اضافه ده. د سره سره چې کوم ابسولوټلی نټ ناپس د حکومت تحریک انصاف حکومت خلاف چې کوم سازش یا مداخلت چې ورته وایي، لکه دوی چې کوم حکومت چینج کو، نو چې کوم د سازش د مداخلت په حواله سره مختلف بیانونه راغلل. ځینې وایي چې سازش نه دی شوی او ځینې وایي چې نه سازش شوی دی، لکه خاص کر پخوانی وزیر اعظم عمران خان بار بار دا خبره کوي چې سازش شوی دی، خو حکومتي غړي دوی سره نه مني چې سازش نه دی شوی. لکه څنګه چې DGSPR هم ویلي دي چې مداخلت شوی دی خو سازش نه دی شوی. دینه علاوه چې کوم نیب قوانین وي، چې کوم EVM لکه الکترونیک ووټینګ مشین په حواله سره چې کوم موجوده حکومت بیل پاس کو، اورسیز پاکستانیانو ته چې کوم پاکستان تحریک انصاف د ووټ حق ورکړی، خو موجوده حکومت چې کوم اورسیز پاکستانیان دي هغه د دې ووټ د اچولو د حق نه محروم کړي دي. داسې نور مختلفو سیزونو به د کنول شاذوب صاحب سره خبرې کوو. کنول شاذوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور سب سے پہلے میں سوال یہی کروں گا کہ موجودہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. دیکھیں موجودہ سیاسی صورتحال کافی اس وقت کیوٹک ہے. اس کو میں ڈیموکریسی تو نہیں کہوں گی جو اس وقت ملک میں نظام چل رہا ہے، آٹومیشن پہ ہی چلا گیا، یا پتہ نہیں وہ کون ہے جو چلا رہا ہے، کیونکہ جو اسمبلی جس طریقے سے اس کی ایک بے توقیری ہو گئی ہے، اور اسمبلیوں میں جو ایک ٹرائیکاٹمی آف پاور یا سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ تھا، وہ بھی ہم نے 10 اپریل کی رات کو بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا کہ وہ کافی ڈائلیوٹ ہوا. پھر پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے بجٹ کے نام پہ، کہ حقیقی جو اسمبلی ہے اور جو اسپیکر ہیں وہ ایک اپنا پنجاب اسمبلی کے اندر ایک سیٹ اپ ہے جو ہونا چاہیے، اور ایک جو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بنایا ہے اور وہ سارا لے کے ایوان اقبال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ڈپٹی اسپیکر جو لوٹا ہو چکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جا کے تو وہ چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ کورٹس کا میں نے ایک بہت ہی ڈفرینٹ رول دیکھا ہے، سنا بہت تھا، کیونکہ میں ڈیموکریسی پڑھتی رہی ہوں، پبلک پالیسی پڑھتی رہی ہوں، اور بہت سارا رجیم چینج کے بارے میں پڑھا بہت تھا، ایکٹیویزم آف کیا کہتے ہیں لا فیئر کے بارے میں بہت پڑھا تھا اور کچھ. لیکن ابھی پہلی دفعہ ہے کہ میں وٹنس بھی کر رہی ہوں. ساری دنیا کے ماڈلز پڑھتے رہے ہیں ڈیموکریسی کے، آج کل پاکستان میں کون سا ماڈل ہے ڈیموکریسی کا میں نے یہ نہیں پہلے کہیں بھی پڑھا. سو ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی خوش آئند نہیں ہے، اور اس کا امپیکٹ لوگوں کی زندگی پہ اس طرح آ رہا ہے کہ آپ کو ایک اکنامک ٹرموائل نظر آ رہا ہے، اور بہت سپیڈ سے جو ہے وہ آپ کی مختلف انسٹیٹیوشنز کا جو ڈیٹیریوریشن کا پروسیس ہے یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت پہ اس کا بہت گہرا امپیکٹ ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہے. جو لوگ اس وقت قابض ہیں حکمرانی کے تختوں پہ یا جس طرح حکمران بن کے آئے ہیں، ان پہ لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہے، کیونکہ ان کو لوگوں نے حکمرانی کے لیے چنا نہیں تھا. بے توقیری کی بات آپ نے کی، اور پھر جمہوریت کی بات آپ نے کی، اور ساتھ ساتھ آپ نے رجیم چینج کی بھی بات کی. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے یہ جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، خاص کر رجیم چینج، ان سب کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اس طرح کی چیز اس طرح کی چیز آتی ہے ملک کے خلاف، تو یہ تو ملک کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف ایک چیز آتی ہے تو کوئی اور سازش کرتا ہے، تو یہ سارے اس طرح اکٹھے نہیں ہونے چاہیے ملک کے دیکھیں حوالے یہ ایک بہت انفارچونیٹ ہے، وہ اکٹھے تو ہو گئے PDM کے پلیٹ فارم پہ، لیکن PTI کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہے اور ساروں نے اکٹھے ہو کے NRO لیا ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی ووٹ آف نو کانفیڈنس یا جو نو کانفیڈنس موشن جمع کرائی گئی تھی 8 مارچ کو، اس میں بہانہ یہ کیا گیا تھا کہ ہم مہنگائی کی وجہ سے کر رہے ہیں. اصل میں جو رجیم چینج کے یہ ٹولز بنے ہیں، یہ ان کو بیسکلی NRO 2 چاہیے تھا، اور وہ انہوں نے کر لیا ہے. جس دن جوائنٹ سیشن بلایا گیا اس دن EVM ختم کی گئی، اس دن نیب لا میں ترامیم بہت خوفناک کی گئی، ٹوتھ لیس کیا نیب کو آلموسٹ ابالش کر دیا گیا. تیسرا جو کیا وہ انہوں نے اوورسیز پاکستان کے ووٹنگ رائٹ کو جو ہے وہ گیو اپ کر دیا، جو ان کا بنیادی حق ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان کو حق دیتا ہے.
اب جہاں تک نیب کی بات ہے، دیکھیں 22 سال سے یہ ایک ادارہ چل رہا تھا، اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، اس کو انڈیپینڈنٹ زیادہ کیا جا سکتا تھا، اس میں پروسیکیوشن انوالو تھی۔ اب خرم دستگیر جو ایک سٹنگ سینئر منسٹر ہے اور پہلی دفعہ منسٹر نہیں ہے، ماشاءاللہ سال سے منسٹر ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا کہ جناب نومبر میں کوئی چینج آنے جا رہی ہے، کوئی تقرری ہونے جا رہی ہے، اس کے خوف میں کہ اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ 100 ججز نیب میں اور لے آئیں گے، یعنی اس کو بہتر کر دیں گے اور انڈیپینڈنٹ، اور ہمارے بہت ساری جو اوپر کی لیڈرشپ تھی سارے پکڑے جاتے، سارے ڈسکوالیفائی ہوتے۔ تو دیکھیں اگر آپ کے کرتوت ایسے تھے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، آپ نے چوری کی ہے 16 ارب روپے کا جو مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسہ تھا، مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ فوت ہو گیا، 4 گواہان اور بھی دنیا سے چلے گئے، ایف آئی اے کے جو انویسٹیگیٹو سینئر افسران تھے وہ بھی کسی نے خودکشی کر لی، کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ تو یہ چیزیں تو ہم نے فلموں میں دیکھی تھی کہ مافیاز اس طرح آپریٹ کرتے ہیں، ہمارے ملک میں اب کھلی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ دیکھیں یہ رجیم چینج سائفر آیا ہے، اس کو انڈورس کیا گیا، سائفر کے ہونے کو کیبنٹ نے 30 مارچ کو کیبنٹ نے اس میٹنگ بلائی گئی تھی اسپیشل، 31 کو 37ویں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی، اس نے کابینہ کے بھی منٹس کو انڈورس کیا اور یہ مانا کہ ہاں سائفر بھی آیا، اور اس میں ایسی زبان استعمال کی گئی ہے جس کے بعد انہوں نے ڈیمارش کیا ہے، اور اس کے بعد میں تو خیر مداخلت بھی مانی گئی، لیکن دھمکی دی گئی تھی، اور دھمکی یہ دی گئی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر ناکام ہو گیا اور عمران خان رہ گئے بطور وزیر اعظم تو سخت پنشمنٹ ہوگی پاکستان کے لیے، اور اگر کامیاب ہو گیا تو عام معافی دے دی جائے گی۔ اب 1 منٹ اور لوں گی، عام معافی میں یہ ہوا کیونکہ جو بائیڈن جو اس وقت ملک کے صدر ہیں امریکہ کے، ان کی پرانی ہسٹری بھی یہی ہے، انہی کے دور میں جو ایک انہوں نے اپنے 20 سال کا اگلا جو پلان بنا لیتے ہیں، یہ اس کے نتیجے میں بہت ساری رجیم چینج ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان جب امریکہ وزٹ کرنے گئے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بہت اچھی ملاقات ہوئی تھی، اور میرا خیال ہے ان کو یہی تکلیف تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم عمران خان کے اچھے تعلقات تھے، اس لیے جو بائیڈن جب سے اوپر آئے ہیں انہوں نے دوبارہ تعلقات بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے برعکس بلاول یا زرداری صاحب بڑے ایکسائٹڈ ہو رہے تھے جو بائیڈن سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے ان کی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سیریمنی کے لیے بھی خود سے پیسے بھر کے انویٹیشن، اور بیک ڈور جو بھی چینل ہے اور نون لیگ کے بھی ان کے ساتھ بیک ڈور جو ہے وہ کافی انٹریکشنز رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر تو آپ نے ملکوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، حکومتوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، تو آپ پرسنالٹیز کو نہیں دیکھتے، آپ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، لیکن جو بائیڈن صاحب کی جو پالیسی تھی اس میں وہ پاکستان میں موجود حکومت جو عمران خان کی تھی اس سے انٹریکٹ مطلب نہیں اپنے کیا، مفادات کو چھوڑ کر ملک کی مفادات کو ترجیح اس میں انہوں نے عمران خان کی جو ہماری حکومت سے انٹریکشن نہیں رکھی، لیکن جیسے ہی دوسری رجیم آئی جو ان کی اپنی مرضی کی لائی ہوئی رجیم ہے، اچانک سے سارے رابطے بھی ہو گئے، ملاقاتیں بھی ہونی شروع ہو گئیں، پی ڈی ایم سے تو اور پیپلز پارٹی اور عوامی پارٹی نکل گئے تھے، چلے گئے تھے، اور پھر جب یہ ساری چیز مطلب آئی تو رجیم چینج کے اس کا مقصد یہ تھا نکلنے کا، وہ اس وقت ان کی چھوٹی لڑائیاں تھیں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نیب آزاد ہو گیا ہے، کیسز آگے چلیں گے اور یہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اور ان کو جرمانے بھی ہوں گے، اور جو مال انہوں نے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے بنایا وہ واپس کرنا پڑ سکتا ہے، تو اپنی چوری بچانے کے لیے پھر اکٹھے ہو گئے سارے۔ ان کی زبان تو کوئی یو ٹرن کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن ایکچولی میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے 35 سالوں سے تو یہ ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ کے بیٹھے تھے۔ اور میں آپ کو گھسیٹوں گا، یہ جی، بھی آپ نے سنا اور ہوگا۔ اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر ہم نواز شریف کو اس دفعہ میاں کو معاف کر دیا ہے، زرداری صاحب بیان دیتے رہے۔ بہرحال انہوں نے ملک کا بہت نقصان کیا ہے، امریکہ کو انہوں نے اڈے بھی دینے ہیں، ایبسلوٹلی ناٹ کی بجائے وہ کرائم منسٹر شہباز شریف کہتا ہے کہ ہمیں تو ایبسلوٹلی یس کہنا چاہیے تھا، آپ کا وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے، ہم تو ڈرپوں پہ ہیں، اور آپ کا سٹنگ پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی بیگرز کانٹ بی چوزر۔ تو انہوں نے بیسکلی یہ موٹو لے کر آئے تھے کہ پاکستان کو بالکل بیگر بنا دیں گے، جب بیگر بن جائے گا اکنامک ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی، لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے تو وہ پھر چوزرز تو نہیں رہیں گے نا۔ جب آپ کے گھر میں بھوک ہو جائے تو نہ آپ تعلیم پہ پھر خرچہ کرتے ہیں، نہ آپ اور کوئی لیوش چیزیں دیکھتے ہیں، پہلے تو آپ روٹی پوری کرتے ہیں۔ تو جس طرح ان کے آنے کے 2 مہینے کے اندر اندر پاکستان میں تباہی ہوئی اور اچھی بھلی چلتی ہوئی معیشت، ترقی کرتی معیشت، ترقی کرتا اسٹیبلائز ہوتا انڈیپینڈنٹ ہوتا پاکستان، جس طرح انہوں نے گھٹنوں پہ کیا اور پھینکا اس کو۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کی ساری سی پیک آپ
پوچھیں ان سے احسن اقبال کو، وہ تو کہتے ہیں کرپشن بڑی اچھی چیز ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہونی چائے چاہیے، کم پیا کریں. چائے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا پیٹ ہی کاٹنا ہے کہ ایک روٹی 4 لوگ کھائیں اور چائے کے کپ کم کر لیں. تو یہ جس وقت آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی معیشت کے بارے میں ڈیفینیشنز فرق ہوتی ہیں. اس وقت IMF کے بارے میں بھی بیانات فرق تھے. مفتاح اسماعیل جب حکومت سے باہر تھا، اپوزیشن میں تھا، تو کہتا تھا کہ 75 روپے لیٹر تیل ہونا چاہیے، اور معیشت کی بھی فرق ڈیفینیشن بتاتے تھے. اور IMF کے بارے میں بھی ان کے بیانات فرق تھے. آج جب وہ خود بیٹھ گئے ہیں، حکومت میں آ گئے ہیں، تو معیشت کے بارے میں بیانات فرق ہو گئے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تیل کی قیمتیں بڑھانے سے ہماری معاشی ترقی ہوگی اور یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اور IMF کو راضی کرنے کے وہ ایسے آپ کو وظیفے بتا رہے ہیں کہ اس طرح IMF راضی ہو جاتا ہے اور اس طرح IMF راضی ہو جاتا ہے. تو ان کی تو 2 زبانیں ہیں، کوئی بلکہ قول و فعل ہے ہی نہیں. یہ مین آف ورڈز نہیں ہے، نہ ان میں سبسٹنس ہے. ان کو صرف NRO چاہیے تھا. اپنے گناہ، اپنے کھائے ہوئے کیسز، پاکستان کا جو تباہی مچائی انہوں نے ڈیکیڈ آف ڈارکنس میں بھی، پہلے وہ NRO لیا تھا مشرف سے، اور پورے 10 سال انہوں نے تباہی مچائی تھی. اب جو نئی تباہی مچائی ہوئی ہے اس پہ NRO لے رہے ہیں، اور اب پھنس گئے تھے پورے. جس دن اس بندے کی، شہباز شریف کی کنوکشن ہونی تھی، اس دن اٹھا کے اس کو وزیر اعظم بنا کے مسلط کر دیا گیا، اور اس کے بیٹے کو بھی اسی طرح مسلط کیا گیا، جو کہتا ہے کہ 25 ارب روپیہ میرے اس میں اکاؤنٹ میں پتہ نہیں کیسے آ گیا، پتہ نہیں کس نے ڈال دیا. اس طرح کے لوگوں کو آپ بٹھا رہے ہیں. اور پھر احسن اقبال جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن جو ہے وہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتی ہے. پہلے حمزہ شہباز کہتا رہا بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں کرپشن تو ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ملک اس کے ساتھ بھی ترقی کر جاتے ہیں. مطلب یہ ہماری جو نئی نسل ہے یا ہماری عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جیسے، اپنے جیسے یعنی شریفوں اور زرداریوں اور باقی جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ کرپشن کرتے رہیں، یہ کھاتے رہیں، ملک کا بیڑا غرق کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو لوگو تھا نا ان کا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. انہوں نے عوام کی اخلاقیات ہمیشہ تباہ کی. اور ایک خاص ان کو تکلیف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے اور ان کی تعلیمات سے. کہیں اس کا ذکر نہیں ہونے دیتے. سلیبس جو بنایا تھا، جو ہم نے 8ویں تک کمپلسری کی تھی، جو سیرت النبی کو پڑھنے کی اور اس کی تعلیمات کو کمپلسری کیا تھا، قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا کمپلسری کیا تھا، نبی پاک کی زندگی سے سیکھنا بچوں کے لیے کمپلسری کیا، تو سارا ختم کر دیا انہوں نے. اور سنگل نیشنل کریکولم بھی ختم کر دیا، کیونکہ یہ طبقات بنانا چاہتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ہی بنائے ہیں. 3.5 سال پاکستان کی ہسٹری سے اگر باہر کر دیں عمران خان کے، تو پھر تو یہی لوگ تھے. تو لوگ یہ سنیں گے تو جواب ان کو مطلب دینا چاہیے. اور ایبسولوٹلی نٹ کے بعد کیا آپ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف اس کی وجہ سے، مطلب تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. پرابلم تو ان کو پہلے سے سٹارٹ ہوئی تھی. آپ کو میں ہسٹری بتا دوں، کبھی بھی آپ کا ایک اسلامک امہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے یا ایک اسلامک بلاک ہے، وہ اسرائیل نے آج تک اس کو ہمیشہ کراس لگایا. اس ریجن میں جو نئی ریجنل ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں انڈیا کو ہمیشہ سے سپورٹ مل رہی ہے، اسرائیل سے بھی مل رہی ہے اور امریکہ سے بھی مل رہی ہے. آپ نے وہ اسٹریٹجسٹ جو تھیں خاتون امریکن، جن کی ایک انٹرویو کا کلپ چلا تھا، اس میں آپ نے سنا تھا کہ وہ کیا سجیشنز دے رہی تھیں. وہ اور ساتھ میں بتا بھی رہی تھی کہ کیونکہ پاکستانی وزیر اعظم روس گئے تھے اور انہوں نے آ کے یوکرین اور رشیا کے کانفلکٹ میں نیوٹرل رہنا یا ایبسٹین کرنے کی غلطی کی تھی بقول اس کے، اور انہوں نے اس طریقے سے چھلانگ نہیں ماری تھی جس طرح 9/11 کے بعد امریکہ کے کہنے پہ مشرف کی کے پاس آنے والی ایک کال کے بعد پوری پاکستانی قوم کو اس نے سودا کر دیا تھا اور لیٹ گئے تھے وہ بالکل. اس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان نے نہیں مانی. انہوں نے کہا ہمارا کیا لینا دینا ہے، یوکرین ادھر ہے، رشیا ادھر ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہم کیوں بیچ میں چھلانگ مارے، ہم پیس میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم کانفلکٹس کا حصہ نہیں بنیں گے. بالکل ہونا بھی یہی چاہیے تھا. اگر یہ نہ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے پڑوس میں کشمیر کا ایک سالوں سے عذاب چل رہا ہے، سالوں سے کانفلکٹ چل رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے. کیوں یہ قوتیں جو ہیں UN میں بھی بات نہیں کرتی اور نہ اس کے لیے کبھی آواز اٹھائی. ابھی افغانستان کا ایشو کتنا بڑا تھا، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ پاکستان نے کتنی ان کی مدد کی، اور امریکہ نے اینڈ میں سارا ملبہ ہمارے پہ ڈالنے کی کوشش کی جو ہم نے نہیں لیا. اس کا اب رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا رزلٹ یہی نکلا نا کہ وہ ڈائلاگ بھی ہم نے انیشیٹ کرایا تھا قطر میں، جو ڈائلاگز ہوتے نہیں، اور ایک پیس پروسیس بھی ہم نے سٹارٹ کرایا. لیکن OIC کا اجلاس بھی یہاں پہ ہوا تھا. اچھا، اس کی وجہ سے امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے پپٹس بنے رہیں اور سارا ملبہ جو ہماری ناکامی 19-20 سال کی وہ ہم پاکستان کے اوپر ڈال دیں، جو ہم نے نہیں لیا.
دوسرا آپ نے OIC کی بات کی, 2 دفعہ OIC کی کانفرنس ہو گئی پاکستان میں 2 مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر, اور دوسری کانفرنس میں جب خان صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں مسلم امہ بلاک بنانا چاہیے, ہم دنیا کے بڑے طاقتور ملک ہیں, ہمارے پاس ہر ریسورسز اویلیبل ہیں, آئل بھی اویلیبل ہے, باقی سب کچھ بھی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں, یا ہمیں کیا ضرورت ہے ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں. تو مجھے تو اس وقت ہی شک ہو گیا تھا کہ اب ہماری جو شامت ہے وہ جلدی آنے والی ہے, کیونکہ ہسٹری یہ رہی ہے کہ اسرائیل کی لابی بہت سٹرونگ ہے, اور دوسرا انڈیا کی لابی امریکہ میں بہت سٹرونگ ہے, اور جو دیانتداری سے کما رہا ہے اور اسی ملک کے لیے اس نے جان ماری ہوئی ہے, جس نے اپنی ہر کمائی جو ہے وہ اس ملک کے لیے وقف کر دی ہے. ہر سال میں ان کی چیریٹی کا حصہ بھی ہوں, ہر سال وہ خود ہی سب سے بڑے ڈونر ہوتے ہیں, شوکت خانم میں بھی اور نمل یونیورسٹی میں. شوکت خانم میں اس نے ایک دن بات کی کہ کوئی مطلب سفارش نہیں ہوا اس میں, اگر سفارش ہوتی تو یہ بھی باقی اداروں کی لیکن وہ اپنے آپ کو میں بتا دوں کہ ہر سال وہی سب سے بڑے ڈونر بھی ہیں. جتنا وہ کما رہے ہیں, یا ان کی جو زمینیں جائیدادیں, یا جو انہوں نے بنی گالہ کا گھر, وہ سارا انہوں نے آلریڈی زندگی میں ہی اپنے دونوں ان کو اداروں کو ڈونیٹ کر دیا ہوا ہے کہ اگر میں دنیا سے جب بھی چلا جاؤں, اللہ میاں نے لمبی زندگی دے, تو میرا یہ سارے اثاثے ادھر ہیں. اور وہاں پہ ان کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, اور اتنا اچھا پڑھ لیتے ہیں کہ ان کی زندگی سے غربت ختم ہو جاتی ہے. اور میں نے کیونکہ کینسر ہاسپٹل میں میرے والد صاحب کا انتقال ہی کینسر سے ہوا ہے, تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ کینسر کے مریض کی کیا تکلیف ہوتی ہے اور اس کے خاندان کو کیا سفر کرنا پڑتا ہے. تو میں گئی تھی شوکت خانم اپنے والد صاحب کو لے کے, اور میں نے وہاں سب سے اوپر بورڈ پہ نام جب خان صاحب کا پڑھا تھا تو کھڑے ہو کے سلوٹ کیا تھا, کہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یار کتنی تکلیف میں لوگ یہاں آتے ہیں, اور یہ بندہ کس طرح کے کام اس نے اس ملک کے لیے کیے. انہوں نے یہ شوکت خانم ٹائپ کا ہاسپٹل کوئی لنڈن میں جا کے نہیں کھولا جہاں انہیں اربوں روپے مل سکتے تھے, یا انہوں نے امریکہ میں جا کے نہیں اس طرح کا کچھ بنا دیا. انہوں نے پاکستان میں بنایا, اور ایک نہیں بنایا, 2 نہیں, تیسرا بھی بنانے جا رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس بندے کے دل میں اپنی عوام کے لیے کتنی محبت اور درد ہے, انسانیت کا کتنا درد ہے. میاں والی کے بیکورڈ ترین ایریا میں جا کے یونیورسٹی بنا دی ہے, جو باہر کی آپ کو ڈگری دے رہی ہے, اور وہ علاقہ غربت زدہ تھا, وہاں بچے نشئی بن جاتے تھے. اب وہاں سے پڑھتے ہیں, ان کی پہلی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کو اس غربت کے سائیکل سے نکال لیتے ہیں. تو ایسے کام کرنے والے شخص پہ آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پیسہ اس کے لیے کیا ہے, اس کا سائن کیا ہوا ایک بیٹ 15-30 کروڑ روپے کا, تو ویسے لوگ خرید لیتے ہیں. آج بھی خان صاحب کے 6 مقدمات میں ضمانت منظور ہوا اسلام آباد, 10 میں ہوئی ہے, 10 میں 16 مقدمے تھے ان کے اوپر. وہ ایک سائن کر دے تو لوگ کروڑوں روپے میں وہ سائن خریدنا چاہتے ہیں. اس نے پیسے, اچھا اتنے گھٹیا الزام لگا رہی ہیں جی, وہ ڈائمنڈ رنگ لے لی تو توشا, وہ ٹوچا خانہ جو لگا ہوا ہے, پاگل آدمی ٹوچا لگا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں, ان کو پاگلوں کو سمجھائے, یہ ٹوچا خانہ والا جو بلاول ہے, انہوں نے ایک صرف سندھ کی حکومت میں قبضہ کیا ہوا ہے پچھلے 13 سالوں سے, تو کھربوں روپے بنا لی ہیں. ٹھیک, دوسرے والے تو جو ہیں وہ پنجاب میں قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا, تو وہ کھربوں بنا کے وہ باہر جا کے انہوں نے پورے محل بنا لیے ہیں. عمران خان کے پاس 3.5 سال میں 5 حکومتیں تھیں, ایک سندھ چھوڑ کے باقی ساری حکومتیں عمران خان کے ہی پاس تھیں, اور 5 حکومتوں کے خزانے بھی اس کے پاس تھے. اس کو یہ ٹوچے خانوں کی ضرورت نہیں تھی, نہ اس کو یہ گھٹیا ڈائمنڈ رنگز کے پیچھے جانے کی ضرورت تھی. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس بندے پہ لوگ پیسہ پھینکنے کو تیار ہیں, اور وہ بندہ دال روٹی کھا کے بھی, اور اپنا پاکستانی لباس پہن کے, اور وہ خان چپل جو لوکلی ہوتی ہے وہ پہن کے پوری دنیا کا برانڈ بنتا ہے. اور وہ چاہے روس کے صدر کے ساتھ بیٹھا ہو یا امریکہ کے صدر کے پاس بیٹھا ہو, وہ پورا پاکستان خان بن کے بیٹھا ہوتا ہے, اور ہمیں بھی فخر ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے ملک کا لیڈر ہے جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس نے پاکستانیوں کی سیلف اسٹیم اٹھائی, اس نے پاکستانیوں کو قوم بنایا. انہوں نے کہا اپنی زبان بولنے میں آپ کی عزت اور فخر ہے, اپنا لباس پہننے میں آپ کا فخر ہے, اپنے دین کو آبزرو کرنے میں آپ کا فخر ہے, اور اپنے نبی کی عزت کرنے اور کروانے میں آپ کا فخر ہے. یہ ہمارا لیڈر ہے. اس کو یہ رجیم چینج والے کیسے خرید سکتے تھے؟ تو اس نے اپنے جس قوم کے لیے وہ اس نے ساری زندگی لگا دی ہے, جس کے درد میں اس نے نہ اپنی زندگی دیکھی, نہ اپنی جوانی دیکھی, نہ اپنی اثاثے, نہ کچھ اور, اس کو یہ چیزوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اس پہ اللہ کی بہت مہربانیاں رحمتیں. اس کو یہ ایبسلوٹلی ناٹ کہنا کوئی مشکل نہیں تھا. باقیوں کی کانپیں ٹانگتی ہیں, خان کی نہیں کانپتی. اس کو دیکھ کے لوگوں کی کانپیں ٹانگتی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے میں کس کا زیادہ کردار تھا؟ مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, یا نواز شریف, شہباز شریف ہی سمجھ لے ساتھ ساتھ, یا کسی اور کا؟ یہ 3 اسٹوجز تھے, یہ تو 3 اسٹوجز تھے.
اور یہ تو اپنے مقصد کے لیے انہوں نے ٹول بنے. یہ تو ڈے ون سے نہیں چاہتے تھے. ہم نے جب لیجسلیشن کی تھی ای وی ایم اور یہ جو ریفارمز کی تھی الیکٹورل ریفارمز, یہ تو اس دن سے تکلیف کا شکار تھے. کیوں؟ دیکھیں بڑا سمپل ہے. آپ نادرا کا سسٹم دیکھیں پاکستان میں کس طرح امپلیمنٹ ہوا ہے, اور ایسا سسٹم ہے پاسپورٹ کا بھی بالکل وہ اسی کے ساتھ ہی ہے. بالکل ایسا سسٹم ہے جو دنیا نے ہم سے خریدا ہے, اور سارا ڈیجیٹل سسٹم ہے. آپ وہاں جاتے ہیں, کلکس کے ساتھ آپ کا کام اب ہو رہا ہے, ریٹنا سکین ہو رہا ہے, فنگر پرنٹ پہ آپ کے جو تھم امپریشن ہے بائیو میٹرک, اس پہ آپ کو پاکستان میں سم ملتی ہے. اب کوئی کام کرانے آپ جا رہے ہیں, آپ ہاسپٹلس جا رہے ہیں, وہاں بائیو میٹرک ہو رہا ہے, آپ کو کارڈ مل جاتے ہیں. اے ٹی ایم کارڈز آپ کے بائیو میٹرک پہ ہو گئے ہیں. آپ کے پاسپورٹ کی اسکیننگ میں آپ کا ریٹنا سکین ہو رہا ہے اور بائیو میٹرک ہو رہا ہے. سارا کچھ تو آپ ڈیجیٹل کر رہے ہیں. لیکن ووٹ آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ نہیں ہو سکتا, دھاندلی ہو جائے گی, بڑا جی مسئلہ ہو جائے گا, وہ جی پرانے سٹائل میں ٹھپے لگنے چاہیے. وہی پرانے استاد ٹیچر جو ہم نے رکھے تھے, بھرتی کیے تھے 35 سال 30 سال پہلے, جن کو ہم نے خود اپنی پارٹیوں کے نام پہ سیٹیں دی ہوئی ہیں, جو استاد اصل میں ہے ہی نہیں, پارٹی کے ورکر ہیں جن کو آپ نے استاد بھرتی کر دیا ہے, تبھی تو نظام تعلیم کا بیڑا کرے. وہ آئیں گے تو الیکشن ہوگا, اور اگر ای وی ایم ہوگا تو پھر تو ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا. پھر تو وہی جو جس طرح باقی سارا سسٹم چینج ہو گیا ہے, پورا ملک اس وقت چلا اس کے گیا. خلاف 2014 میں آپ لوگوں نے 126 دن کا دھرنا دیا, میں آپ اور کو ایک پھر بات جب صرف آپ عرض لوگوں کروں, کی حکومت آئی 2018 آج میں, پاکستان میں ڈیجیٹل منی ٹرانسفر ہو رہی ہے, ایزی پیسہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, لوگ کیش نہیں لے رہے, پیسے آپ موبائل کے تھرو پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں, موبائل کے تھرو آپ سب کچھ کر لیتے ہیں. ہمارا چھوٹے سے چھوٹے کسان پرانے علاقوں میں بھی ٹک ٹاک بنا رہا ہے, ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکوپڈ. یوٹیلیٹی اسٹور پہ آج کل جو سب مطلب کچھ گھی اور آٹا باقی چیزیں مل رہی ہیں, موبائل وہ سے بھی اسکین موبائل کر کے میسج. کیو آر کوڈ اسکین کر رہے ہیں. اور ہماری ساری آبادی میں میجورٹی لوگوں کے پاس 2 موبائل فون ہیں. یہ آبادی کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کریں کہ یہ ای وی ایم مشینوں پہ جا کے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کی دھاندلی کے رستے بند ہو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اتنا ووٹ پڑے گا ہی نہیں, وہ مرے ہوئے لوگ پھر آ کے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے, انہیں اللہ کو اپنا پہلے حساب دینا پڑے گا. شبلی فراز صاحب منسٹر تھے, ہم بھی اس کے پریس کانفرنس میں گئے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس ای وی ایم مشین کے لیے نہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے, اور اس کی جو بیٹری ہے وہ 24 گھنٹے ٹائمنگ دے سکتی ہے. نہ بجلی کی ضرورت تھی, نہ انٹرنیٹ کی ضرورت تھی, کیلکولیٹر کی طرح چلتی ہے, اور اس کی جو بیٹریز ہیں وہ ایکسٹرا ساتھ جانی تھی. صرف بدنیتی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اس کو اس لیے ختم کیا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو جس طرح کی عمران خان کی حکومت آئی تھی اس طرح کی حکومت نہیں آئے گی, بہت تگڑی حکومت آئے گی. جو 15 سے 20 ہماری سیٹیں مار دی گئی تھیں آخری دنوں میں, خواجہ آصف کے فون جانے شروع ہو گئے تھے, اور بھی 4-5 لوگ ہیں جو رات تک ہارے ہوئے تھے, دن کو جیت گئے, یا 2 دن بعد اچانک سے جیت گئے. وہ اور جو ٹھپے لگ جاتے ہیں, جو باکسز غائب ہو جاتے ہیں, وہ سب ختم ہو جائے گا. ہر چیز فری اینڈ فیئر ہو جائے گی. اور ان کی جو سالوں کا قبضہ ہے نا اس ملک کے اوپر, پیراسائٹک قبضہ جو ہے, وہ ختم ہو جائے گا. یہ جو چوس کے ہمیں ہمارا خون چوس رہے ہیں اور کھا رہے ہیں, ہمیں نوچ کے اور دیمک کی طرح کوکلا کریں, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, کنٹرول ختم ہو جائے گا. 75 سال ہو گئے ہیں, ظاہری بات ہے تبدیلی تو آنی چاہیے تھی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے بھی ہم دیکھ لیتے انتخابات کے, اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خود لکھ کے دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اس کا ٹیسٹ رن کرنا تھا 2018 میں. 2017 کا ایکٹ پاس ہوا تھا, اس میں انہوں نے خود مانا تھا کہ ای وی ایم ہوگا, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد اور خود مختار نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ کے اسٹوج بنے ہوئے ہیں اور ان کو فل سروسز دے رہے ہیں, اس لیے, اور پیپلز پارٹی سے بھی ان کی بہت جان جاتی ہے. میں آپ کو مثال دے دوں کہ یوسف رضا گیلانی نے کٹ آف ڈیٹ کے بعد سینٹ کا الیکشن, ایک رات وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں, اور اگلے دن وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے اور ان کا ووٹ بھی ٹرانسفر ہو گیا. ملتان سے اسلام آباد ووٹ ٹرانسفر ہو گیا. میں 5 سال الیکشن کمیشن کا آج تک کیس بھگت رہی ہوں, اور میرا قصور یہ تھا کہ اپنے ایڈریس پہ ووٹ ٹرانسفر کے لیے گئی تھی, ٹائم پہ ٹرانسفر نہیں ہوا. آپ پیپلز پارٹی میں ایسے سینئر لیڈرز ہیں کہ وہ مطلب جس طرح بلاول بھٹو زرداری کو چیئرمین بنایا, وہ بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بن سکتے تھے لیکن نہیں پارٹی میں بنائے. انفارچونیٹلی کوئی بھی لیڈر نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں سارے پولیٹیشنز ہیں. لیڈر میں اور پولیٹیشنز میں فرق ہوتا ہے. لیڈر ان کی تھیں جو فوت ہو گئیں, جن کو شہید کر دیا گیا, اور ماشاءاللہ ان کی اپنی حکومت رہی, لیکن انہوں نے آج تک انویسٹیگیشن نہیں کی. اب وہ ایک محترم ہیں جنہوں نے کچھ بیانات دینے شروع کیے ہیں, اور اس کو ابھی تک لیا جا رہا. ایون میں یہ کہتی ہوں کہ کارساز کا واقعہ ہوا,
اور آج تک پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت ہے، لیکن اس کے بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اتنے نالائق اور نکمے اور نااہل لوگ ہیں یہ کہ جو اپنی پارٹی کی جو مین لیڈر تھی، جن کا خون دکھا دکھا کے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، جن کے نام پہ یہ ووٹ لیتے ہیں. اس وقت تو بھٹوز نہیں ہے نا، اب تو زرداریز ہیں پارٹی پہ جو جن کا قبضہ ہے. نام وہ بھٹو کا یوز کرتے ہیں، لیکن جو بھٹو شہید ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن آج تک کیوں نہیں کرا سکے؟ اور آپ کی اپنی حکومت بھی ہے ایک صوبے میں، اسی صوبے کے بل پہ آپ ساری کرپشن کر رہے ہیں. جہازوں میں پیسے بھر بھر کے لا کے لوگوں کی قیمتیں لگاتے رہے، سندھ ہاؤس میں میلا مویشیاں سجا رہا. تو بات وہی کرپشن سے سٹارٹ ہوئی تھی. اور یہی سارے خزانے جب عمران خان کو ملے تو 10-10 لاکھ کے اس نے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیے، لوگوں کو 25 ارب روپے سے زیادہ کے نوجوانوں کو قرضے ملنے شروع ہو گئے. جنہوں نے صحت کارڈ پہ علاج کیا ہے، مطلب جن کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے، میں کیا پتا ان کے احساسات کیا تھے؟ وہ اس لیے کہ کسی نے آج تک غریب کی فکر نہیں کی تھی. انہی پیسوں سے عمران خان نے پناہ گاہیں کھول دیں، اسی پیسوں سے اس نے سٹارٹ کرا دیا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کیونکہ اس کو اپنے غریب کی فکر تھی. اس کو اپنے مزدور کی فکر تھی کہ میرا مزدور جب بڑے شہر میں آتا ہے پیسہ کمانے تو سارا پیسہ اپنے گھر والوں کو بھیجے، اس کے کھانے کا اور رہنے کا بندوبست ریاست کرے گی. تو وہ انہوں نے کر کے دکھایا. اسی پیسے سے انہوں نے ڈیم بنانے شروع کر دیے تھے تاکہ پاکستان کو پانی کی سیکیورٹی کا ایشو نہ ہو. انڈیا ہمارا پانی روکے تو ہم یہاں پہ پیاسے نہ مریں. انہی پیسوں سے انہوں نے احساس پروگرام سے 13,000 روپیہ اور اب 14 کر دیا تھا، وہ دینا شروع کر دیا. اب یہ ہمیں 2,000 روپے سنا کے مریم اورنگزیب صبح شام ٹارچر کرتی. خود تو وہ 2000 میں دبئی میں پتہ نہیں کیا کیا خرید آئی ہے. میں نے بھی ویسے 2000 اپلائی کیے ہوئے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور وہ اگر مل گئے مجھے 2000 روپے تو میں بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی خریدوں گی لندن میں. 4 میرا بھی دل ہے کہ میں مریم نواز کی طرح 4 میرے بھی اپارٹمنٹس ہو، اور کوئی 5-6 میں نے سوچا ہے کہ میں جہاز آرڈر کروں گی پرسنل اپنے لیے، اور تیل کے میں کنویں کھدواؤں گی ان 2000 روپے میں. سو اب عوام کو جو یہ 2000 سنا رہے ہیں، ساتھ میں انہی پیسوں میں فخر سے کہہ رہے ہیں، انہی پیسوں میں پرائمری سرپلس ہو گیا جو ڈیفیسٹ ہوتا تھا. انہی پیسوں میں آپ کی دیکھ لیں انہوں نے کنسٹرکشن کا پیکج دیا. انہی پیسوں میں بلوں پہ چھوٹ دی جب کرونا کا معاملہ آیا. انہی پیسوں کے بیچ میں آپ کو پوری آپ کی قوم جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو چکی ہے. پاکستان کو سب سے پہلے کرونا فری ہو گیا. انہی پیسوں کے ساتھ ٹیکسٹائل کے آپ کے لیے انہوں نے پیکیجز دیے، کسان کو پیکیج دیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کسان کارڈ ہم نے جاری کیے، کھاد پہ سبسڈی دی، پٹرول پہ سبسڈی دی، بجلی پہ سبسڈی دی. یہی معیشت تھی، یہی IMF کا پروگرام تھا، اور ہم ان کے سارے معاملات پورے بھی کرے تھے. اور احساس پروگرام IMF کی شرائط میں لکھا ہوا تھا کہ اب جو 2022 کے بعد جون آ رہا تھا، اس میں ہم نے احساس پروگرام کو ایکسپینڈ کرنا تھا. اسٹینفورڈ کی اب اس وقت آئی ہے اسٹڈیز آئی ہے کہ احساس پروگرام کو انہوں نے دنیا کا بیسٹ پاورٹی ایلیویشن پروگرام کاؤنٹ کیا. نیت تھی نا، تو اللہ نے اسی پیسے میں برکت ڈالی جو خود نہیں کھا رہا تھا، نہ کھا رہا تھا، نہ کھانے دے رہا تھا. نہ لوگوں کے لیوش بار کے دورے ہو رہے تھے جو اب ہونے شروع ہو گئے، آپ نے دیکھ لیا ہے. ہر 5 دن کے بعد 8 دن بعد ایک دورہ ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا تو جو پرچی چیئرمین ہے وہ اور اس کی پوری ٹیم تو ہیں ہی پاکستان سے باہر دوروں پہ ہی ہیں. وہ تو ہم نے بچپن میں ایک رسالہ پڑھا تھا، کتاب پڑھی تھی، اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days. تو یہ اراؤنڈ دا ورلڈ ان 60 days کر رہے ہیں. ایک جہاز سے اترتا ہے دوسرے پہ چڑھ جاتا ہے، ساری اس کی جتنے لوگوں کو اس نے وزیر اور سفیر بنوایا وہ سارے سیروں پہ ہیں، موجوں پہ ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے ٹھہر رہے ہیں، یہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس لے رہے ہیں اور فل پروٹوکول. وہ کہہ رہے ہیں پاکستانیوں بھول جاؤ اس ٹائم کو، سادگی آسٹیرٹی یہ سب چھوڑ دو. ہم تو وہ لوگ تھے جو پرائم منسٹر آفس میں یا PM ہاؤس میں اور یا ایوان صدر میں گھوڑے رکھا کرتے تھے اور ان کو روزانہ کے مربے کھلائے جاتے تھے. تو 98 ہزار روپے کے تو مربے کھلائے گئے تھے اس ٹائم پہ. لاکھوں کا خرچہ زرداری کے گھوڑوں کا آیا کرتا تھا. فرح کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے، اور خاص کر 2.5 ماہ سے جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ہم نکال لیں، لیکن 2.5 مہینے گزر گئے، کوئی چیز سامنے نہیں لائی انہوں نے. اصل میں فرح کا نام جو ہے وہ عوام کو صرف ڈائیگریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اصل میں انہوں نے اپنی چوری اور مہنگائی چھپانی تھی، اپنی نااہلیت چھپانی تھی. آپ کا جو یہ نیا پرائم منسٹر آیا ہے اس کا نیریٹو کیا ہے؟ میں کپڑے بیچ کے آٹا لا دوں گا، میں فلانی چیز بیچ کے عوام کو یہ پورا کر دوں گا، میں صبح 7 بجے اٹھ کے تو میری آنیاں دیکھو اور میری یہاں جانیاں دیکھو، میں ایک درخت سے دوسرے پہ چھلانگ مارتا ہوں، دوسرے سے اس درخت پہ جاتا ہوں. حاصل وصول کیا ہے؟
بغیر کابینہ کے آ کے پہلے دن تقریر کر رہا ہے اور اناؤنسمنٹ شروع کر دی. آپ کی کابینہ ہے نہیں بھائی جان, آپ کس طرح اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں؟ 7 بجے سے آپ نے کہا جی صبح صبح اسکول کھل جایا کرے گا, سارے بچے آ کے بیٹھ جائیں گے, ٹھیک. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جناب ہفتے کی چھٹی ختم کر دو. وہ 90 کی دہائی ان کے دماغ سے نکل کے ہی نہیں دے رہی ہے. آپ مجھے بتائیں, انرجی کا کرائسس آئے, آپ سارا کچھ ریورس کرنا پڑ گیا ہے. تو اب ذرا ہم ان سے حساب پوچھیں کہ جو اتنے دن تم نے ریورس کیا تھا یہ سارا, اور جو لوگوں کو تنگ کیا, اور جو بے وقتہ لوگ جا کے آفیسز میں بیٹھے, اور جو انرجی کا اس ٹائم پہ کنزمپشن ہوئی, اس کو آپ پورا کریں. یہ کوئی مغلیہ دور حکومت تو ہے نہیں کہ حضور والا ایسے کر کے بیان داغ دیتے ہیں اور ایک آرڈر نکال دیتے ہیں اور سارے اس کو پورا کریں. اچھا اس دن میں جی سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہا ہوں. اللہ کے بندے, خزانے کا تمہیں پتہ نہیں ہے, وزیر خزانہ تیرا تھا نہیں, کابینہ تو نے بنائی نہیں تھی, دفتر کی شکل نہیں دیکھی, اور تم یہاں اناؤنسمنٹس کر رہے ہو, بعد میں سب کچھ واپس. یہ ڈرامے بازیاں, شوبدہ بازیاں, یہ ہیٹ اور بوٹ پہن کے باہر نکلنے والے تماشے, وہ سارے کھل گئے ہیں. تو کوئی کام اصل میں اس کو نہ آتا ہے. جو اس کا بنا ہوا تھا نہیں جی بہت زبردست ایڈمنسٹریٹر ہے, ایک کونسلر کا بھی اس کا لیول نہیں تھا, اوور ریٹڈ آدمی تھا. اس کو اٹھا کے پورے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا ہے. آیا وہ اپنی چوری بچانے کے لیے تھا, اپنے کیس بچانے کے لیے. بندے مر گئے ہیں سارے جو بیچارے لائن میں بیٹھے ہوئے تھے. اسے یہ بچیں گے؟ دیکھیں میں اب کیا کہہ سکتی ہوں, یہ تو اب ملک کے اداروں کا ٹیسٹ ہے. ہماری عدلیہ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے کہ 129ویں نمبر سے دنیا میں نیچے سے ٹاپ کرنے کی بجائے اب ذرا اوپر جانا شروع ہو جائیں, تھوڑے سے حساب برابر کر لیں, اس ملک کے بھی پیسے تھوڑے سے حلال کر لیں. تو ہم تو بڑا دکھی ہو کے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہماری عدلیہ نیچے سے ٹاپ کرتی ہے. تھوڑا تھوڑا اوپر جائیں گے تو انشاءاللہ اوپر بھی پہنچ جائیں گے. خان صاحب بار بار سازش کی بات کرتا ہے کہ سازش ہوئی ہے, لیکن موجودہ جو حکومتی رہنما ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اور ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بیان کو اگر دیکھا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ کہ مداخلت ہوئی ہے, پھر مطلب کہتے ہیں کہ مطلب مداخلت تو ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی. سازش اور مداخلت میں فرق ہے؟ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں نا کہ سازش نہیں ہوئی ہے, وہ اصل میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی ہے, سازش نہیں ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ سازش ہی کی تو وہی تو کٹ پتلیاں ہیں. انہوں نے این آر او لینے کے لیے بدلے میں ملک کو بیچ دیا, اور آپ کے سامنے ہے. اڈوں کی بات ہو جائے, دوسری چیزیں ہو جائیں, ابھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ بالکل ہے. اصل میں تو انہوں نے سارا ظلم ستم ڈھایا کس پہ ہے؟ پاکستانی عوام پہ. آپ مجھے بتائیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کوئی عمران خان تو نہیں کر رہا. مانڈوی والا کون ہے؟ سلیم مانڈوی والا پیپلز پارٹی کا سینیٹر ہے, ڈپٹی چیئرمین اسپیکر رہا ہے, اور وہ اگر اتنی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بات کر رہے ہیں. اچھا نمبر 2 پہ کشمیر کے ساتھ اتنا واقعہ ہو رہا ہے, ناموس رسالت کے اوپر انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے, مسلمانوں کے گھر توڑ رہے ہیں, مسمار کر رہے ہیں. ایک یا فلسطین میں ہو رہا ہے یہ کام, یا یہ کشمیر میں ہو رہا ہے, یا انڈیا پورے میں اب ہو رہا ہے. کتنا پروٹیسٹ کیا آپ کی اس کٹ پتلی سرکار نے. وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم نے تعلقات ریگولرائز کرنے, کیونکہ مودی نے اتنا سیلیبریٹ کیا تھا, اتنی مبارکیں دی. عمران خان کے جانے کی جتنی خوشی انڈیا کو ہوئی ہے کسی کو نہیں ہوئی. کیا وجہ تھی کہ ان کا میڈیا اتنا شور مچا رہا تھا کہ عمران خان کو جانا چاہیے, اور ہر دوسرے دن ڈس انفو لیب جو اس وقت اٹیک کرتی تھی انڈیا سے آ رہا تھا. تو یہ اپوزیشن کے یہی چند لوگ تھے, 16-17 حضرات ہیں میڈیا کے جو مریم بی مینیج کرتی ہیں, وہ اس میں بیچ میں شامل نظر آتے تھے ان کا نیریٹو پش کرتے ہوئے. تو اچھا اس کے بعد حسین حقانی کے اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں, اور وہ جو ہمارے چڑیا والی سرکار ہیں جو آج کل بوٹ میں لیٹ کے اس بکوڑے کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں, کیا نام ہے ان کا, محترم سیٹھی صاحب, ان کے آپ بیانات دیکھ لیجئے کیا کس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. پہلے یہ کیا بیانات دے رہے تھے, یہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, یہ آزاد میڈیا ہے, یہ تو آن پرپز ہے, پتہ نہیں کس کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. سو اس ساری کڑیوں کو ملا لیں تو سازش کا آپ کو بہت کھلا پتہ لگ جاتا ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بیانات دینے ہی نہیں چاہیے. پہلے وہ حکومتی ترجمان بننا شروع ہو گئے کہ دیکھیں جی نئی حکومت آئی ہے تو اسٹاک مارکیٹ اوپر اور ڈالر نیچے جا رہے ہیں, تو اس کے اگلے دن سے ہی ڈالر جی, اور اس کے بعد سے ڈالر اوپر اور اسٹاک مارکیٹ نیچے اور معیشت کا بیڑا گرک, تو اس پہ تو کوئی بیان نہیں آیا. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے ایک ایسی اعلیٰ شخصیت نے آ کے بیان دینا شروع کیا کہ ہمیں تو الیکٹرک شاک لگ گیا. ان کا نام ہے میڈم مریم, جو بہت زیادہ جھوٹی بھی ہیں اور فتنہ گیری بھی کرتی ہیں, مریم صفدر صاحبہ. یہ وہ خاتون ہے جس نے سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو گالیاں دی.
اب ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں ان کی وہ ترجمانی کر کے بتا رہی ہیں کہ نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں جو انہوں نے بات شاعر نے جو شعر کہے ہیں میں تشریح اس کی بتاتی ہوں. تو یہ باتیں بڑی کڑیاں جو ہیں ملتی ہیں اور یہ ساری چیزیں انڈورس کاری ہوتی ہیں کہ سازش تو ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جب مداخلت انہوں نے مان لی تو مداخلت کا مطلب ہے کہ انٹرونشن ہوئی ہے, انٹرجیکشن ہوئی ہے اور آپ نے ڈیماش بھی کیا تھا اور آپ نے سفیر کو بلایا اور وہ اپنی بات پہ سٹینڈ کیے. تو آپ نے کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں کی اور انویسٹیگیشن آپ کہتے ہیں ایجنسیز نے کی ہے تو اس کو انویسٹیگیشن تو نہیں کی. آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو دکھائیں وہ کہاں ہیں, اور اگر انویسٹیگیشن کی ہے تو اس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیوں نہیں کیا. سائفر تو بھیج دیا گیا ہے, پہلے تو مانتے نہیں تھے کہ سائفر بھی آیا ہے, سائفر مان لیا گیا ہے, آپ کے اسمبلی میں اسپیکر کے آفس بھی پڑا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں بھی پڑا ہوا ہے اور صدر نے بھی لیٹر لکھ کے بھیج دیا ہے. اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا اور یہ ساری کڑیاں آپ ملائیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سازش بھی ہوئی ہے, امریکہ کے کہنے پہ ہوئی ہے, اسرائیل اور انڈیا ساتھ شامل ہیں اور اس کے جواب میں رجیم چینج بھی ہوئی ہے. کٹ پتلیاں کون سی ہیں اور خاموشی کدھر سے ہوئی ہے. اب تک جتنا بھی کچھ ہوا آپ کی حکومت میں بھی اور موجودہ بھی, نیوٹرل جو انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں, کیا واقعی نیوٹرل کا کردار ان کا نظر آ گیا آپ کو؟ میں نے تو ابھی آپ کو پورا ایکسپلین کیا ہے. نیوٹرل پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو گئے, نیوٹرل 22 کروڑ عوام کے لیے ہو گئے, لیکن رجیم چینج جو ہوئی ہے اور جو اوپر لوگ بٹھائے گئے ہیں ان کے لیے تو وہ نیوٹرل ہمیں نظر نہیں آ رہے. ان کے ساتھ تو ان کی بڑی پرسنل کوڈیل ریلیشن شپس نظر آ رہی ہیں, ان کے ساتھ تو بڑی سپورٹ نظر آ رہی ہے, بڑی محبت نظر آ رہی ہے اور اگینسٹ دا ول آف پبلک نظر آ رہی ہے, جمہوریت کے اگینسٹ نظر آ رہی ہے. جب جمہوریت یہ کہتی ہے کہ آواز خلق نکارہ خدا ہے, عوام ڈسیزن کرنے والی ہے, فریش الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے, الیکشن کمشنر کیوں اتنا سٹبن ہوا ہے, عدالتیں کیوں رات کو 12 بجے کھول رہی ہیں, تو پھر نیوٹرلٹی تو چیلنج ہوگی, سوال بھی پوچھے جائیں گے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کچھ اور کہہ رہا ہے, نظر ہمیں کچھ اور آ رہا ہے, کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو رہا ہے. پنجاب میں کیا ہوا ہے, پنجاب میں جس طریقے سے بلیٹنٹ طریقے سے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا گیا, جس طرح اسمبلی کے فلور پہ پولیس اتاری گئی, جس کے بعد وہاں پہ موجود ایم پی ایس, خواتین ایم پی ایس کو مارا پیٹا گیا. ایک خاتون ہماری اتنی بیمار ہوئی, اتنی اس کا پرابلم ہو گیا کہ وہ کوما میں چلی گئی, آج بھی وہ بول نہیں سکتی. اور آج انہی خواتین پہ دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے ہیں کہ وہ اسمبلی میں تھیں اور انہوں نے پولیس پہ حملہ کر دیا. اسمبلی میں پولیس کو کس نے الاؤ کیا ہے؟ اس آگسٹ فلور پہ تو کوئی نان الیکٹڈ ممبر آ ہی نہیں سکتا. پھر آپ نے کیا کیا ہے, کبھی فلیٹیز ہوٹل میں جا کے آپ الیکشن کرا رہے ہیں, کبھی آپ جا کے ایوان اقبال میں بیٹھ گئے ہیں. بھئی آپ سیدھا سب کچھ پیک کریں, جاتی عمرہ میں جا کے عدالت لگا لیں, ایک سائڈ پہ لاہور ہائی کورٹ لکھ کے لگا دیں اور ایک سائڈ پہ پارلیمنٹ یا اسمبلی لکھ کے لگا دیں. دوسری طرف زرداری ہاؤس یا بلاول ہاؤس میں آپ یہ سندھ اور یہ سارا کچھ جو اسمبلی ہے وہ وہاں فٹ کر دیں اور عوام کو جو ہے نا وہ ایک نیوٹرل قسم کا بینر کھول کے دکھا دیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ چورن ہے. اس طرح نہیں چلتے ملک, نہ اس طرح کوئی اسٹیٹ رن کی جاتی ہے. اور سپریم کمانڈر آف دا اسٹیٹ از پریزیڈنٹ آف پاکستان. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف تقریریں اسمبلی میں کرنے والا کوئی اور نہیں, خواجہ آصف ہے جو وزیر دفاع ہے. چاروں آپ کی جو فورسز جو ہیں, تینوں فورسز اور 4 کمانڈرز جو ہیں آپ کے, وہ رپورٹ کرتے ہیں صدر پاکستان کو, وہ سپریم کمانڈر ہیں. ان کی آپ بے توقیری کر رہے ہیں, ان کی بات کو سپریم کورٹ انٹرٹین نہیں کر رہا. رجیم چینج کے بعد پی ٹی آئی کو جو ایک مطلب عوام کی طرف سے ایک مطلب سپورٹ ملا, اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ کیا عوام نے پراپر طریقے سے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا؟ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اور نور عالم کا آپ نے کہا تھا, میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیں نور عالم تو ایک بہت بڑے پیندے کا لوٹا ہے. جو بیانات اس نے دیا آج سارے اس کے اپوزٹ ہیں. ایک لالچی آدمی پی ایس سی کا چیئر پرسن بن کے بیٹھ گیا ہے. اگر پرنسپل پہ سٹینڈ کیا ہوتا نا اور اپنی ذات سے اوپر ہوتا اور ایک فون آنے پہ نہ لیٹا ہوتا تو آج وہ کھڑا ہوتا جا کے. آج کی مہنگائی کو وہ فیس کر سکتا ہے؟ آج کوئی جواز ہے, کوئی مورل جواز ہے اس کا اسمبلی میں بیٹھنے کا؟ جس رجیم کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس وقت دنیا میں پاکستان میں وہ مہنگائی لے کر آئے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. آج عوام چیخے مار مار کے عمران خان کو یاد کر رہے ہیں.
تو میں نور عالم خان سے پوچھوں گی کہ تمہاری جو مورالٹیز تھیں وہ کہاں رہ گئی ہیں، یا وہ جو راجہ ریاض ہے جو لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس سے بڑا کوئی پاکستان کی اسمبلی کی بے توقیری ہو نہیں سکتی تھی کہ وہ لوٹے جو ادھر سندھ ہاؤس میں جا کے میلہ مویشیاں سے جا کے بیٹھے تھے اور ہمارے خلاف باتیں کر رہے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ہیں. بھائی آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے آپ ہوں. آپ پی ڈی ایم آپ کو مبارک اور پی ڈی ایم کو آپ مبارک. آپ بہت بڑے پیندوں کے لوٹے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ رات کو آپ کو کس کس کے فون گئے اور کن فونوں پہ آپ 1 منٹ میں آپ نے اپنی سائڈیں بدل لی ہیں. یہ ان منحرف اراکین کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی رائے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ الیکشن کمیشن ان منحرف اراکین کو پوری سپورٹ کر رہا ہے اور آرٹیکل 63A کی وائلیشن کروا رہا ہے. اور اس رجیم چینج میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت بہترین رول پلے کیا ہے. جس وقت اس کو صدر مملکت نے لیٹر لکھا تھا اور سپریم کورٹ نے بلایا کہ پوچھا تھا کہ الیکشن کروا سکتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے ہنس کے دکھا دیا کہ وہ 7 مہینے سے پہلے تو ہم کرا نہیں سکتے. لیکن اگر حمزہ شہباز کو واپس چیف منسٹر قائم رکھنے کے لیے، آج دیکھ لیں 2 منٹ میں وہ تیار ہو گئے. ساری حد بندیاں کیا بیڑا غرق کر دیا، سارا ووٹ انہوں نے لیفٹ رائٹ کر دیا ہے، سارا انفارمیشن جو ان کے پاس ہوتی ہے یا ڈیٹا موجود ہوتا ہے اس کا ناجائز استعمال کیا ہے. ایک گھرانہ اگر پی ٹی آئی کا ہے تو 8 جگہوں پہ 8 لوگوں کے ووٹ چلے گئے ہیں، جو ایک ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک گھرانہ جو ہے وہ 8 جگہوں پہ مختلف شہروں میں جا کے اپنے ووٹ ڈالیں گے. تو رجیم چینج کا سب سے مین ٹول جو ہے وہ انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا ہے اس وقت، اور انہوں نے بہت ڈرٹی پلے کیا اور کر رہے ہیں. الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ کھل کے آئے ہیں. اور جو آپ نے عوام کی بات کی ہے، دیکھیں عوام کا سب سے زیادہ ریئیکشن آپ کو 11 کی رات کو نظر آیا تھا. خود نکلے، انپریسیڈنٹڈ ہے، دنیا میں اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں نکلی. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ نکلے. روزوں کے دن تھے، شدید گرمی پڑ رہی تھی، ایکسٹریم گرمی پڑ رہی تھی، اور روزانہ خواتین اور بچے روتے ہوئے باہر آتے تھے. رو رہے تھے نوجوان، بچیاں رو رہی تھیں. میں نے اپنے بزرگوں کو روتے دیکھا ہے. ہر شعبے کے لوگ آئے ہوئے تھے. کس طرح انہوں نے دھاڑے مار مار کے وہ روئے ہیں. اور مجھے یاد ہے، میرا اپنا بھی دل بڑا دکھی ہوا کہ عورتیں جس طرح کہہ رہی تھی کہ وہ ایک ڈائری لے کے عمران خان اپنے آفس سے گیا ہے اور اس نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو. تو جس وقت انہوں نے یہ سنا ہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ میرے خلاف کوئی نہ ہو، تو 22 کروڑ عوام ساری خان کے ساتھ جا کے کھڑی ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں یہی کسی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے. جب جمہور کی آواز جو ادارے نہیں سن رہے، اور یہ ادارے جمہوریت پروٹیکٹ کرنے کے لیے جمہوری سسٹم کا ایک حصہ ہیں، چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، چاہے ہماری عدالتیں ہوں، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، اور چاہے ہماری پارلیمنٹ ہو، یہ جمہور کے نام پہ بنی ہے اور جمہور کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہیں جاتی ہیں. ان کے سارے بجٹ جو ہیں وہ جمہور کو یعنی عوام کو سرو کرنے کے لیے بیوروکریسی کے بھی بنے ہوئے ہیں. ایون ہم جو سارے پولیٹیشنز ہیں، ہم جب ایک عوام کے اندر ہی ہمیں عوام الیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنا لیڈر مانتی ہے پولیٹیشن، تو ہم اس قابل ہوتے ہیں یا کوالیفائی کرتے ہیں کہ ہم اس اعلیٰ ایوان میں جا سکیں. وہاں پہ ضمیر بکے ہوئے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. خواتین کے لیے کیا پیغام ہے؟ آخر میں کیا پیغام دیں گی؟ رجیم چینج، پھر باقی جو کچھ ہوا، تو خواتین اس طرح کی چیزوں میں مطلب وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں خواتین بکی ہیں 6 کے قریب، 3 نیشنل اسمبلی سے بکی، نہیں، اور آل پاکستانی میں خواتین اس میں بتا رہی ہوں، ٹھیک. اور 3 جو ہیں وہ گئیں ادھر سے ریزرو سیٹ پہ. اس کی وجہ سے نا بہت سارا میں نے دیکھا کہ لیڈرشپ کا نا کانفیڈنس شیک ہوا، اور خواتین کے بکنے کو بہت زیادہ اچھالا گیا. تو میں اس حوالے سے اپنی لیڈرشپ سے بھی کہوں گی کہ دیکھیں 3 اگر خواتین ریزرو سیٹ کی نیشنل اسمبلی سے گئی تھیں تو کم از کم 20 ممبران جو ہیں وہ میل حضرات تھے، اور وہ سارے الیکٹڈ ممبران تھے، ووٹ لے کے آئے تھے، ٹکٹ خرید کے آئے تھے. اور اسی طرح دوسری طرف بھی ہوا ہے. 25 لوٹے ہوئے تو ان میں 3 خواتین تھیں یا 5 خواتین تھیں، 2 مائنورٹی کی سیٹس تھیں، اور باقی سارے مرد حضرات تھے. تو اوورآل معاشرے کا ایک کیریکٹر ہے. لیکن آپ دیکھیں تو میجورٹی خواتین کھڑی رہی ہیں. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ کیریکٹر وائز دیکھا جائے یا کرپشن وائز دیکھا جائے تو خواتین میں ٹینڈنسی کم ہوتی ہے کرپشن کرنے کی. کمیٹڈ پارٹی کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو پولیٹکس میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک قانون سازی اور پالیسی سازی کے لیول پہ خواتین نہیں ہوں گی
50% آبادی کو آپ ریپرزینٹ نہیں کر سکیں گے. اور جہاں تک پارٹیز کا تعلق ہے تو سوائے اپنی گھروں کی خواتین کے عام خواتین جو معاشرے سے جن کا تعلق ہے, جن کا ڈیلنگ ہے, پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہے, جو ایک عام معاشرے سے اٹھ کر آتی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, آپ ان کو موقع دیں. ساری مریم اور وہ بختاور اور آصفہ نہ سمجھیں جن کو آپ مالکن بنا لیتے ہیں اور باقی سب کو ان کا غلام بنا دیتے ہیں. اچھی خواتین کو پاکستان میں موقع دیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا کلچر بدلنے کی ضرورت ہے. ایک ایک گھر سے 4 عورتیں لے آتے ہیں, گھریلو ہر سیاسی خاندان ہے تو گھر کی عورت کو موقع مل سکتا ہے. سیاسی خاندان آپ ادھر دیکھ لیں, مولانا فضل الرحمان کی بھابھی بھی ادھر ہی ہیں, بھائی کی بیگم بھی ادھر ہی ہیں, دوسری بہن بھی ادھر ہی ہوں گی. تو اپنے اپنے انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے اپنی خاندان کی خواتین کو لے آتے ہیں. مریم نواز, مریم اورنگزیب سوری, وہ بھی خود پارلیمنٹ میں, اس کی ماں بھی, والدہ خالہ بھی تھیں سینٹ میں. اب ہماری پارٹی کا یہ اللہ کا شکر ہے بڑا خاصا ہے کہ خان صاحب نے اپنی, جیسے میں ہوں, ہماری ساری خواتین میں سے ماشاءاللہ خان صاحب 4 بہنوں کے بھائی ہیں اکلوتے. کسی ایک خاتون کو, اپنی بہن کو انہوں نے نہ MNA کی ٹکٹ دی نہ سینٹ کی ٹکٹ دی. آگے ان کی بھانجیاں بھی ہیں, آگے ان کے کزنس کی بیٹیاں بھتیجیاں بھی ہیں, ان میں سے کسی کو وہ لے کر نہیں آئے. انہوں نے اپنے خاندان میں کسی کو کبھی اس طرح پروموشنز نہیں دی. ہمیں انہوں نے عزت دی, اور ہمارے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز ہیں, ہم پاکستان کے معاشرے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری پارٹی ایک واحد ایسی پارٹی ہے جس نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے, خواتین کو موقع دیا ہے, اور بھرپور ابھی ہم اپنی پارٹی کی ترجمانی بھی کرتے ہیں. کتون کو د پاکستان تحریک انصاف MNA کنول شوزب صاحبه تفصیلی خبره تاسو واوریدې. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سر ترسي. د بل پروګرام د پاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.